السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ یہ ایک عام سا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عورت تھی کیا، اور مغربی تہذیب خصوصاً اس کی ماں یورپین تہذیب میں عورت کا کیا وہ مقام و مرتبہ تھا؟ اسلام سے پہلے عورت کے سلسلے میں کیا تصور تھا؟ کیونکہ جو تہذیبیں بدلی ہیں اور مشرقی تہذیب والے جو تہذیب سے متاثر ہوئے ہیں وہ یورپین تہذیب ہے، تو ان کے نزدیک عورت کا پہلے کیا مقام و مرتبہ تھا، عورت کو کس زاویے سے نظریے سے دیکھتے تھے، یہ جاننا ہمیں ضروری ہے۔ محترم ناظرین، شاید یہ بات جان کر آپ کو تعجب ہوگا کہ قدیم دانشور اور فلاسفہ ایک بڑے لمبے ٹائم تک اس بات پر سر کھپاتے رہے کہ عورت کے اندر روح بھی ہے یا نہیں، یعنی عورت انسان بھی ہے یا نہیں، جاندار بھی ہے یا نہیں۔ پھر تحقیق اس بات پر پہنچی کہ عورت کے اندر روح ہے تو پھر وہ انسانی ہے یا حیوانی ہے، یعنی عورت انسان ہے یا حیوان ہے۔ پھر بات اور تحقیق آگے بڑھی تو یہ بات طے ہو گئی کہ عورت انسان ہے۔ جب عورت انسان ہے تو پھر وہ اس کی مستقل اس کا کوئی اسٹیٹس ہے یا نہیں، وہ غلام باندی کے طور پر پیدا ہوئی، جیسا کہ جانور ایک استعمال کی چیز ہے ویسا وہ بھی ایک استعمال کی چیز کے طور پر پیدا ہوئی، یا اس کا کوئی مستقل اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں۔ اسی قسم کا رجحان مشہور جو تہذیبیں گزری ہیں، رومی تہذیب، ایرانی تہذیب، چینی تہذیب، مصری تہذیب کے اندر یہی رجحان والی بنیادیں تھیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں عورت کو ایک بدروح تصور کیا جاتا تھا، امیجن کیا جاتا تھا، اس کی مستقل کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب ہوش حواس ہوتے تو اس کا کنیا دان کر دیا جاتا اور اس کا شوہر اس کا پتی دیو ہوتا، یعنی خدا بن جاتا۔ وہ اس کی اب زندگی بھر کے لیے اس کی ہو گئی، وہ نہ کہیں جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر شوہر کا بالفرض انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا عورت سے پہلے، تو عورت کو مزید زندگی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے زندگی جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مرد کی چتا کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو مشہور ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ عرب دنیا میں بھی لڑکی کی پیدائش عورت ایک منحوس چیز سمجھی جاتی تھی، جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ قبر میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کوئی مرد، کوئی انسان اپنے آپ کو کسی کا داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا، اس کو اپنے سیلف ریسپیکٹ کے خلاف سمجھتا تھا۔ اب بعض جگہوں پر کہیں کسی عورت کی کوئی عزت اور احترام نظر آتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد بھی دوسرا تھا، کیونکہ عورت ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے اور ان کو ان کے نفس کو تسکین کرنے کا ذریعہ تھی۔ اس اعتبار سے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آلموسٹ عورت کے لیے کوئی ادب و احترام اور اس کو ایک مقام و مرتبہ سوسائٹی میں کہیں نہیں تھا۔ مغربی اور یورپین تہذیب میں کب عورتوں کو حقوق ملنا شروع ہوئے، کب عورتوں نے اپنے لیے حقوق کا مطالبہ کیا، تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 19ویں صدی کے ابتدا میں عورتوں میں کے ذریعے سے ایک تحریک چلائی گئی جس کو فیمنزم کہا جاتا ہے، جس کو تحریک آزادی نسائیت بھی کہا جاتا ہے۔ فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم یعنی عورت اور مردوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کہ ان کے بنیادی حقوق ایک جیسے ہیں، اقتصادیات میں، سماجی حقوق، سوسائٹی میں وہ ایک جیسی ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر درست تھی۔ یہ تحریک نے انقلاب برپا کیا اور ایک تحریک بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اس سے پہلے عورتوں کو کوئی ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں تھا، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں عورت بہت دور نکل گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کو تحریک کو کیوں پروان چڑھایا گیا، یہ تمام چیزیں ایک مستقل سوال رکھتی ہیں۔ عورت کو واپس پلٹ کر آنا مشکل ہو گیا، اور ہر جگہ، ہر موقع سے، ہر زاویے سے اس کا استحصال ہونا لگا۔ جب وہ گھر سے باہر نکل گئی، سوسائٹی پر اس کا کیا اثر ہوا، اس کے بارے میں ہم سابق USSR سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف کے الفاظ میں آپ کو اس کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کے گھر سے باہر نکالا گیا، اور اس کے گھر سے باہر نکلنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد، اکنامیکل بینیفٹس حاصل کیے، اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ دونوں کے کام کرنے کے نتیجے میں فائدہ تو حاصل ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہوا وہ آگے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا،
اور اس خاندانی نظام کے تباہ ہونے کے نتیجے میں جو نقصانات اٹھانا پڑا ہے وہ ان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے جو ہمیں اس اضافے کے نتیجے میں حاصل ہوئے۔ محترم ناظرین، دیگر تہذیبوں میں، یورپین تہذیب میں، مغربی تہذیب میں، دیگر دنیا کی تہذیبوں میں عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ تھا، ایک سرسری انالائزڈ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ تمام تہذیبوں میں ان کا کیا کیا نقصانات تھے اور اس کا کس طرح استحصال ہوتا تھا، یہ بتانا ہمیں مقصود نہیں تھا۔ اب آنا ہے ہمیں اصل۔ یہ تو ابتدا، یعنی عورت کو عورت سمجھا گیا 19ویں صدی کے ابتدا میں۔ اس سے 1100 سال پہلے اسلام عرب میں آ چکا تھا، یہ دنیا کا دوسرا حصہ تھا۔ اسلام تو 7ویں صدی میں ہی آ چکا تھا۔ یعنی اسلام نے جو 7ویں صدی میں 1100 سال پہلے جو عورتوں کو حقوق دے دیے تھے، 19ویں صدی میں آ کر یورپین تہذیب نے، جو دنیا کی دوسری طرف تہذیب تھی، اس نے عورت کو عورت سمجھا ہے۔ جب اسلام آیا تو جس طرح عرب کے بارے میں بھی جو لڑکی، جو بچی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اسلام نے اس کو سینے سے لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باپ لڑکی کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے اور اس کا حق ادا کرے تو قیامت جنت میں وہ لڑکی اس کو لے کر جائے گی، وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ یعنی ترغیب بھی دی لڑکی کی پرورش کی۔ اس کے بعد نکاح ہوتا تھا، نکاح اور کے اندر بھی عورت کی رضامندی رکھ دی گئی کہ عورت اگر راضی ہے تبھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ وراثت میں اس کا حق رکھا گیا۔ پہلے اگر کوئی باپ مر جاتا یا شوہر مر جاتا تو عورت کے مال کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کا مستقل حق رکھا۔ پھر عورت کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اسلام نے اس کو حجاب اور پردے کا حکم دیا۔ ہم آپ جانتے ہیں، دل ہمارے جسم کا، ہمارے باڈی کا ایک قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک بڑی پھسلیوں کا رپکیش، یعنی ایک پورا ایک باکس تیار کیا تاکہ دل تک کوئی چیز براہ راست نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح دماغ ہمارے جسم کی ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کا تصور مشکل ہے۔ تو ایسی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے ایک مشہور ہڈیوں کا قلعہ، اسکل کھوپڑی تیار کرائی تاکہ دماغ کی طرف براہ راست کوئی چیز تکلیف دہ نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح عورت کی عفت اور پاک دامنی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو پردے اور حجاب کا حکم دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اسلام اس سے پہلے عورتوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیم کو لازم قرار دیا۔ اگر کوئی عورت کاروبار کرے تو پھر جس طرح مرد اس کے نفع اٹھاتا ہے اپنے کاروبار سے، وہ نفع اٹھانے میں مستقل ہوتا ہے، اسی طرح عورت اپنے کاروبار سے نفع اٹھانے میں بھی مستقل ہے۔ کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی تصرف اس کے اندر کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں تک تو ہمیں مساوات نظر آتی ہے۔ اسلام نے عورت کو انسان کی شکل میں دیکھا، پہلے ہی دن سے اس کو پورا کا پورا مقام و مرتبہ عطا کیا، جو پہلے کی انسانیت سے شروع سے جو چلتا آنا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، لیکن مرد اور عورت میں فرق بھی ہے۔ وہ کس طرح ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت میں برابری کا ہونا، چونکہ وہ بھی دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، لہٰذا دونوں میں برابری کا ہونا یہ ایک فکری تقاضا بھی ہے، عقلی تقاضا بھی ہے اور سمجھ میں آنے والی بات بھی۔ لیکن زندگی کے روزمرہ کے فرائض میں، روزانہ کے کام کاج میں مرد اور عورت میں فرق ہے۔ مرد کے کام الگ ہیں، عورت کے کام الگ ہیں۔ اگر مردوں کے کام عورت کے حوالے کر دیے جائیں اور عورتوں کے کام مردوں کے حوالے کر دیے جائیں، جیسے کہ کہا جائے کہ پریگننسی مرد کو ہوگی، بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، تو یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہوا، بلکہ اگر اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ باڈی اسٹرکچر کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے، نیچر نے مرد اور عورت کی باڈی اسٹرکچر میں بھی فرق رکھا، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ فطری طور پہ ان کے فطری ذہنی نشو و نما میں بھی، مرد اور عورت کے ذہنی نشو و نما میں بھی اس کائنات نے، نیچر نے فرق رکھا ہے۔ عورت کے اندر جذباتیت کا پہلو غالب ہے اور مرد کے اندر حساسیت کا اور دور اندیشی کا پہلو غالب رکھا، کیونکہ عورت کی جو ذمہ داری رکھی گئی کہ اگر وہ گھر کی ذمہ دار ہے، ملکہ ہے، تو وہاں پر اس کو عقل کو پس پشت بھی رکھنا پڑا، تو جذبات میں غالب آ کر بچے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور مرد جب باہر کے ذمہ داری کر رہا ہے تو اس کو جذبات سے مغلوب نہیں ہونا ہے، بلکہ دور اندیشی کا، دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کاموں کو انجام دینا ہے۔ بلکہ اگر وہ جذبات سے مغلوب ہو گیا تو تمام کام ہی برباد ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ جہاں پر فطرت کا تقاضا تھا دونوں میں مساوات کا، دونوں میں سملیرٹی کا، وہاں پر شریعت نے دونوں کو سملر قرار دیا۔
اور جہاں پر امتیاز تھا، دونوں میں ڈیفرنس تھا فطرت کے اندر تقاضے میں، دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی تھی، وہاں پر شریعت نے بھی دونوں میں امتیاز رکھا، دونوں کا کام اور دونوں کے حقوق الگ الگ رکھے۔ الغرض جس ڈائریکشن سے عورت پر زمانے دراز سے ظلم ہوتا آ رہا تھا وہ تمام چیزوں کو ختم کیا، اور جس اینگل سے اس کو سہولت اور حقوق مل سکتے تھے وہ تمام اسلام نے عطا کیے۔ لیکن جس طرح چیزیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، جس طرح مسلمان اسلام سے دور ہوئے اور دونوں کے درمیان میں دوریاں پیدا ہوئیں، تو اس دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر جیسا جیسا نئی نئی تہذیبیں وجود میں آتی گئیں، نئی نئی قومیں وجود میں آتی گئیں، پھر ان لوگوں کے میڈیائی اثرات سے جو باتیں پھیلتی چلے گئیں اور جو فتنے اور جو مفسدانہ خیالات پھیلتے چلے گئے، تو مشرقی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے لوگ بھی کم علمی کی وجہ سے اور اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اس سے متاثر ہو گئے۔ پھر جو خواتین، مشرقی خواتین بھی ہیں جو باحیا تھیں، وہ بھی کسی قدر اس سے متاثر ہو گئیں، اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آنے لگی کہ عورت ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا، ایک بیبی میکر مشین ہے۔ عورت مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور محض اس کی مستقل کوئی سوسائٹی میں اہمیت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ وہ خیالات تھے جو 19ویں صدی سے پہلے عورتوں کے اندر تھے یورپین تہذیب میں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اسلام ہی نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا تھا۔ اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ اسلام نے عورت کو محدود کر دیا؟ یہ بات کس حد تک صحیح ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اسلام ہی آخری اور کامل مذہب ہے، اس کے بعد نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی دین آنے والا ہے۔ جب یہ بات، سب سے پہلی بات اگر ہماری بات سمجھ میں آ گئی، تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمیں اعتراض پیدا ہو، جو بھی ہمیں سوال پیدا ہو، اس کو ہمیں اس کے تہہ تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہمارے ذہن کی کمی ہے، ہمیں صحیح لٹریچر کو فالو کرتے ہوئے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً اسلام نے عورت کو محدود کر دیا، اس کو حقوق ادا نہیں کیے، اس کو آزادی نہیں دی، تو جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اپنی تہذیبوں کو، اپنی قوموں کو، مذہب کو چھوڑ کر، اس میں آنے والوں میں زیادہ تعداد، زیادہ کوانٹٹی عورتوں کی ہے۔ اگر اسلام قید کرتا تھا عورت کو، آزادی سے اس کو محروم کرتا تھا، تو آنے والوں میں عورتوں کی تعداد نہ ہوتی۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ دنیا اسلام میں جو مسائل درپیش ہیں، اسلام کو آج بھی جو مسائل درپیش ہیں، وہ باضابطہ پھیلائی گئی غربت و افلاس کے نتیجے میں۔ اسی کی وجہ سے عام طور پر مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی صاف سیدھی، صاف ستھری زندگی گزارنے ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے تو پتہ یہ چلا کہ قصور کدھر ہے، کمی کدھر ہے، کمی ہماری طرف سے آ رہی ہے۔ لہٰذا تو اپنے پاسٹ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے پریزنٹ کے لیے تیاری کرتے رہنا ہے، تاکہ آنے والا فیوچر، آنے والی نسلیں وہ صحیح رخ پر چل سکیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اگر واقعتاً جو لوگ فیمنزم کے علمبردار ہیں، فیمنسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، عورتوں کے حقوق کے وکیل اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو واقعتاً اگر ان کی نیت مخلص ہوتی تو ہر موقع پر، ہر جگہ پر عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے۔ برطانیہ برطین ایک مشہور ملک ہے جہاں پر جمہوریت کا بول بالا کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی مرد اور عورت کی کام کرنے والوں میں تنخواہیں برابر نہیں ہوتی، دونوں کی تنخواہوں میں فرق ہوتا ہے، سیلریز الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ خود غور کر کے دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں پر بھی کئی پبلک پلیسز پہ، ایئر لائنس میں ہیں، ایئرپورٹس پر ہیں، تو جو ہے مرد کے لیے تو پورا کا پورا لباس کا ڈریس کوڈ ہے، لیکن عورت کے لیے مکمل لباس کا ڈریس کوڈ ہے۔ تو آزادی اگر دونوں میں سملیرٹی ہے تو پھر دونوں کے ڈریس کوڈ میں فرق کیوں ہے؟ تو یہ ذہنیت کو ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور مرد تو اپنی طور پر اپنے ایک لباس میں اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے، اور عورت کو استعمال کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اپنے اسلامی تعلیمات میں اگر ہمیں جیسا خلاصہ تمام گفتگو کا ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ پرانی تہذیب کے اعتبار سے، اور جو لوگوں نے عورت کو پس پش ڈال دیا تھا، عورت کو مرد کی صف میں لا کر کھڑا کرنے والا اسلام ہے۔
اسلام عورت جو تمام بالکل ایک گندی چیز سمجھی جاتی تھی، بس ایسے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ حالت حیض و نفاس میں ان کے مخصوص ایام میں عورت کو بالکل دور کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اس کو ایک منحوس چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسلام نے ہر چیز کا، ہر موقع کا درس دیا، ہر جگہ سے عورت کو ایک برابر انسان کا درجہ دیا، اس کے ماں جب بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بتلایا ہے۔ محترم ناظرین، تو زندگی تو مختصر ہے، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی زندگی سوئی کو لگے جتنے پانی کی طرح ہے، اور آخرت کی زندگی سمندر کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔